اچھا مفتی صاحب، کہتے ہیں کہ نظر بد جو ہے انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے. مختلف چیزیں ہم سن رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ انڈا وار کے دے دیں، اس طرح کے کر لیں. کلام پاک میں بہت زیادہ طاقت ہے. آپ ہمیں یہ بتائیں، بلکہ ہماری رہنمائی کریں کہ اس کلام کے ذریعے ہم کون سی سورہ پڑھیں یا کیا پڑھ کر دم کیا جائے جس سے نظر بد بالکل ختم ہو جائے. قرآن پاک کے 29ویں پارے کی دوسری صورت ہے سورہ نون، اور سورہ قلم بھی اس کو کہتے ہیں، نون والقلم وما یسطرون. اس کی آخری 2 آیات ہیں. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. نظر بد ثابت بھی انہی آیات سے ہوتی ہے، اور نظر بد کا توڑ بھی یہی 2 آیات ہیں. آنڈا وارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. 7 مرتبہ چھوٹا بڑا جانور تک آپ 7 مرتبہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پھلائیں، نظر بد ختم ہو جائے گی. اس کے ساتھ جو سب سے بہترین دم ہے وہ ہے جو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے حضور علیہ السلام تک پہنچایا کہ آپ اس کو حسنین کریمین کے اوپر پڑھ کے دم کیا کریں نظر بد کے لیے. وہ ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ پڑھ کے دم کیا جائے بچوں پہ، بڑوں پہ، چھوٹوں پہ، تو نظر بد سے حفاظت ہوگی. باقی آج کل جو دور ہے اس میں نظر بد زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حسد ہے. ہم سب کسی کی خوشی کو دیکھ کے ہماری زبان سے ماشاءاللہ نہیں نکلتا. کہنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، یار اللہ نے اس کو دیا ہے، اسی اللہ سے اپنے لیے مانگے، اللہ آپ کو بھی دے گا. جتنا حسد دل کے اندر رکھیں گے، جتنا کسی کے لیے بغض اپنے دل کے اندر رکھیں گے، اتنی آپ کی زندگی جو ہے نا اندر ہی اندر آپ کو ختم کرتی چلی جائے گی، اور گناہگار الگ سے ہوتے جائیں گے.